السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ کاف کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں۔ داخلہ، داخل اور خارج اردو میں ہم یہ ان لفظوں سے واقف ہیں۔ جنتہ، اپنے باغ میں، وہوا، اور وہ، ظالم، ظلم کرنے والا تھا، ظالم لنفسہ، اپنے نفس پر، وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا، وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ قال، اس نے کہا، ما، نہیں، اظنو، میں ظن رکھتا، میں گمان کرتا۔ ظن سے آپ واقف ہیں، اردو میں ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں۔ اظنو، میں گمان کرتا، عن کے، تبیدہ، تباہ ہوگا۔ یہ تا جو ہے یہ تو شروع میں مؤنث کی علامت ہے، با یا دال یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے جنگل بیابان وغیرہ میں بکھر جانا، منتشر ہونا، تو اس کا معنی تباہ ہونا۔ ہاذہ، یہ، ابدا، کبھی بھی۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ اس نے کہا، میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی بھی تباہ ہوگا۔ کون؟ باغ۔ وما، اور نہیں، اظن، میں گمان کرتا، میں خیال کرتا، میں ظن رکھتا، اظن الساعہ، کہ ساعت، قیامت، الساعہ قیامت ہوتی ہے، ساعت کے معنی گھڑی ہوتا ہے، تو الف لام لگ جائے تو اس کا معنی قیامت ہے۔ الساعۃ قائمہ، کہ قائم ہونے والی ہے، کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، میرا یہ بھی گمان نہیں ہے۔ قائمۃ، ولئن رددت، ولئن الگ الگ پہلے کرنے، اور اگر، لام تاکید کا ہے، واقعی، ان اگر، اور اگر واقعی، لئن رددت، مجھے لوٹایا گیا۔ رددت کو دیکھیں، تا کا معنی تو مجھے آخر پہ جو ہے، اور یہ رد کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو آپ جب رد کرتے ہیں اردو میں تو پیچھے لٹا دیتے ہیں، یا مردود، یا مرتد، جو دین سے لوٹ جائے واپس، اسے کہتے ہیں رددت۔ اگر مجھے لوٹایا گیا واقع ہی، الی ربی، میرے رب کی طرف، لاجدن، میں نے بتایا کئی بار کہ نون کے اوپر شد ہو آخر پر فعل کے تو وہ تاکید کی علامت ہوتا ہے، اور شروع کا لام بھی تاکید ہے، تو یقیناً ضرور بالضرور اس کا منع کریں گے۔ لاجدن، میں ضرور پاؤں گا۔ اب اس میں دیکھیں، آ کا معنی میں، جیم دال ہے تو اس کو وجود بنا لیں آپ، موجود، وجود، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ میں ضرور پاؤں گا، خیرہ، بہتر، خیرہ منہا، ان میں سے، ان سے، یعنی جو دنیا کے باغات ہیں اس سے میں بہتر پاؤں گا۔ منقلبا، لوٹنے کی جگہ، تو میں لوٹنے کی جگہ ان سے بہتر پاؤں گا۔ یہ منقلبا جو ہے، انقلاب اردو میں ایک لفظ ہے۔ انقلاب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ایک نئی چیز آ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، تو پلٹ جاتی ہے وہ چیز، تو لوٹنے کی جگہ اس کا معنی۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اور میں
گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، نعوذ باللہ، یہ اس کا عقیدہ تھا۔ اور اگر واقعی مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میں ضرور ان سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا، یعنی دنیا میں جو کچھ ملا ہوا ہے اس سے بھی بہتر مجھے ملے گا۔ قال لہو، کہا اس سے، لہو صاحبہ، اپنے ساتھی نے، اس کے ساتھی نے، کہا اس سے اس کے ساتھی نے، قال لہو صاحبہ، صاحب ہم کہتے ہیں صاحب، صاحبان، واہ، اور اس حال میں کہ وہ یحاور ہو، وہ بات کر رہا تھا اس سے۔ یحاور کل بھی آپ نے پڑھا تھا محاورہ۔ محاورہ کیا ہوتا ہے؟ گفتگو کرنا ایک دوسرے سے۔ کیا کفرتا، تو نے کفر کیا؟ یہ اس بندے نے کہا جو دوسرا اس کا ساتھی تھا، جن دو مردوں کا ذکر اللہ نے کہا ان کو بتاؤ، جس کے پاس بغات نہیں تھے، اب وہ کہہ رہا ہے کیا تو نے کفر کیا بالذی، اس ذات کے ساتھ، خلقا کا، پیدا کیا تجھے، خلقا جو کاف موٹا ہے کینچی والا، یہاں تک یہ ایک لفظ ہے، فعل ہے پیدا کرنا، اگلا کا جو ہے اس کا معنی تجھے، مذکر کے لیے، خلق کا، پیدا کیا تجھے، من تراب، مٹی سے، تراب آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، ثم پھر، من نطفتن، پھر نطفے سے، ایک قطرے سے، یعنی پانی کا قطرہ، ثم پھر، سوا کا، تجھے ٹھیک ٹھاک بنا دیا، سوا مساوی کر دیا، برابر کر دیا۔ برابر سے مراد جیسے انسان کی دو آنکھیں، جہاں ناک ہے، جتنی ناک کی لمبائی ہے، ہونٹ ہے، یہ سارا جو اللہ نے بہترین بنا دیا۔ رجلا، ایک مرد، ایک آدمی، با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اس سے اس کے ساتھی نے کہا، جب کہ وہ بات کر رہے تھے، اس حال میں کہ وہ بات کر رہا تھا اس سے، کیا تو نے اس ذات کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ یعنی آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے، ہم سب ان کی اولاد ہے نا۔ پھر ایک قطرے سے، پھر تمہیں ٹھیک ٹھاک ایک آدمی بنا دیا۔ ماں کے پیٹ سے بندہ، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کیا چیز ہوتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے تو کتنا کمزور ہوتا ہے، پھر جب اتنا بڑا ہو جائے، اللہ سب کچھ دے دے، تو پھر اللہ کے ساتھ ہی شریک کرنا شروع کر دے۔ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل والے قصے کو جاری رکھا ہے، ان دو مردوں کا قصہ جو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی سے فرمایا کہ ان کفار مکہ کو سناؤ۔ تو ان میں سے فرمایا کہ جو ظالم تھا وہ اپنے باغ میں داخل ہوا۔ وہ ظالم کیسے تھا؟ ایک تو وہ تکبر کرتا تھا، دوسرا یہ کہ وہ قیامت پر ایمان ہی نہیں لاتا تھا، اگلی آیت بتا رہی ہے۔ اور وہ ظالم تھا، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا، تو اس نے کہا کہ میں نہیں گمان کرتا کہ کبھی یہ میرا جو باغ ہے یہ کبھی برباد ہوگا، یہ کبھی تباہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کبھی۔ یہ بھی ایک طرح کا تکبر ہے کہ اللہ جب چاہے جو مرضی کر دے۔ اور ساتھ ہی کہا کہ میرا گمان نہیں کہ قیامت قائم ہوگی، نعوذ باللہ۔ اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا واقعی، تو پھر بھی میں اس سے زیادہ اچھی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ پاؤں گا، لوٹنے کی جگہ مجھے اس سے اچھی ملے گی۔ دوسرے ساتھی نے کہا، اس کے ساتھی نے اس سے کہا جب وہ بات کر رہا تھا، کیا تو نے اس ذات کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر تجھے ایک قطرے سے، نطفے سے پیدا کیا، اور پھر تمہیں ٹھیک ٹھاک مرد بنا دیا؟ یعنی وہ نیک آدمی تھا، وہ اللہ کو ماننے والا تھا جو دوسرا تھا۔ تو ہمیں یہ آج کے ان آیات پڑھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس نے ہم کو دیکھیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر کن کن مراحل سے
اللہ نے گزار کر ہمیں جوان کیا اور پھر ہمیں دنیا کا سب کچھ دیا، جو نعمتیں دیں۔ کئی لوگ بڑا اللہ کا ناشکرا بن جاتے ہیں، ناشکری کرتے رہتے ہیں، اپنے سے زیادہ طاقتور کو، امیر کو دیکھتے ہیں، اپنے سے کمتر کو نہیں دیکھتے۔ ہسپتالوں میں لیٹے ہوئے مریضوں کو دیکھیں، تو اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا تو آپ کو پھر بھی اللہ یاد رہے گا کہ یار آپ تندرست تو ہیں، سانس تو آپ کو بغیر نالیوں کے آ رہی ہے، بغیر وہ جو کسی کو گیس کا سلنڈر لگا ہوا ہے، کسی بیچارے کو، کسی کو کچھ ہے، کسی کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، تو اللہ نے یہ سب کچھ دیتا ہے، تو اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، اور جو وہ نعمتیں دیتا ہے ان کو اپنا حق نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا بڑا کمال ہے، یہ میں نے کمائی ہے اور یہ کبھی کوئی چھیننے والا نہیں۔ وہ جس کو اسے نہیں دی وہ حقیر نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے اس میں، جس کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نہ کسی کو حقیر جاننا ہے، اور جو اللہ نے دیا ہے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں لے سکتا ہے، اس لیے اور آخرت قائم ہوگی، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دنیا کی جو اونچ نیچ اللہ نے بنائی ہے یہ اللہ کی حکمت ہے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کچھ دیتا ہے تو اللہ کا اور شکر ادا کریں تاکہ اللہ اور دے، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ راہ راست پہ رکھے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔